وہ تمکنت تو مر گیا. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے یہ ان کے لیے ڈیسیژن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن بہرحال انہوں نے 2 موتوں میں سے ایک موت قبول کر لی. یعنی وہ بھی موت تھی اگر فتویٰ نہ دیتے, فتویٰ دے کر بھی موت ہے. ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے مان لیا کہ یہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہمیں چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے گونگے شیطان بن کے نہ صرف خاموشی اختیار کی ہوئی تھی, بلکہ اہل حدیثوں کے ساتھ, دیوبند کے ساتھ جب ہمارے مناظرے ہوتے تھے تو ہم انہی عبارتوں کا دفاع کیا کرتے تھے. ایون یہ چشتی رسول اللہ والی عبارت کا بھی ان لوگوں نے دفاع کیا ہوا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو یہ جو فتویٰ آیا ہے یہ 4 پیجز کے اوپر مشتمل ہے فتویٰ. ہم انشاءاللہ وہ پورا فتویٰ بھی اپنی ویڈیو کے اندر لگا دیں گے. اس فتوے میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک لائن میں تو فتویٰ نہیں دینا تھا, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر کرنا تھا اور میرے حوالے سے بھی اپنا غصہ نکالنا تھا. وہ انہوں نے خوب نکالا ہے اس کے اندر نام لیے بغیر. ظاہر ہے میری وجہ سے ہی ہوا ہے سب کچھ. تو اس فتوے کے اوپر میں نے اپنی ورڈکٹ دینی ہے آج انشاءاللہ تعالی, تاکہ ایک تو ان کے لیے اپریسیشن والا مسئلہ بھی ہو جائے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بددیانتی کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے تھے صرف ایک فیم حاصل کرنے کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک, یا انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے, تو ان کے منہ بھی بند ہو جائیں کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. پلس یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک فتویٰ دے کے تو اب ہماری جان چھوٹ جانی ہے, نہ 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 نہ, بالکل نہیں چھوٹنی. ہاں, جدو تک توڑا آخری بزرگ اپنی طبعی موت مر کے اور ان کی کتابیں اپنی موت مر کے قبر میں نہیں چلی جاتی نا, اور میں ان کی قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے ہاں بیٹھ نہیں جاتا نا, اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہونا. کیونکہ یہ ایک فتویٰ دے کے ایک عبارت کے اوپر جو باقی پوری کی پوری تصوف کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ شتیہات کا سہارا لے لیتے ہیں, اور وہ بھی ان کی ایک ڈھونگ ہے, ہم اسے نہیں مانتے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, خود کہتے ہیں جی اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گستاخی کی کوئی تعویل نہیں ہوگی. تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی بریف کروں گا. 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ اس فتوے کے جو کرٹیکل چیزیں ہیں ان کو میں انشاءاللہ ریبٹل کروں گا, اور اس کے بعد اپنی آخری گزارشات کچھ رکھوں گا اسی حوالے سے, اور اینڈ پہ جا کے میں وہ اپنا سیکرٹ بھی ویڈیو کے اندر ریویل کر دوں گا کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا, میں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا کہ ان کے بزرگوں کو اس طریقے سے ڈی فیم کر کے اور ان کے فرقے کو اس طریقے سے ڈیمیج پہنچایا جائے. میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ صرف قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے جائیں. وہ کام باقی لوگوں نے بھی تھوڑے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا. میں نے تو الحمدللہ ہر چیز ریفرنس سے بتائی, لیکن پیرلل میں یہ میں نے ساتھ ان کو دوائی کیوں دی وہ بھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. 5 علمی پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1, اسی فتوے کے اندر جو یہ مختلف ان کے پیراگراف ہیں ان کو میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اور اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دوں گا. وہ اس میں یعنی شروع میں تو کہتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں, اس کے بعد وہ پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے.
اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند اور سکہ عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید اور تصویب نہیں کی. دیکھو کتنے بڑے جھوٹ بولنے والے جے, مناظرے کرتے رہے جے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کوڑ مار دے ہو, پاگل سمجھا ہوا ہے عوام کو. بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے. چنانچہ امام اہل سنت امام احمد بریلوی قادری, ان کے والد سے انہوں نے فتاوی رضویہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی راکٹ سائنس ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دی ہے. یعنی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خواہ وہ مسلمہ کذاب ہو, خواہ وہ غلام احمد قادیانی دجال ہو, خواہ وہ کوئی صوفی بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر کسی خاص حالت کے اندر بھونک جائے. ہاں, وہ جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جانو جیڑا بھونکتا جائے نبی تے بھونکتا جائے. تو جتنے بھی بھونکتے رہے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ کے, خواہ وہ چشتی رسول کے نام پہ ہو, تھانوی رسول کے نام پہ ہو, شبلی رسول کے نام پہ ہو, جی صادق رسول کے نام کے اوپر ہو, معاویہ رسول کے نام کے اوپر ہو, یہ تو انہوں نے تو کلمے اپنے 10-11 کر لیے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کلمات کفر, یہ سب کو پتا ہے. مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا, یہ کام کیوں نہیں کیا. ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں. بالکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں, لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا. یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں, یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ یا باقی عبارتیں, یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا. اور 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کا نہیں تھا, ان کی کتابوں میں ہے. تو کتابیں پرنٹ کس نے کی, اس سے چندے کس نے بٹورے, آج تک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے. کسی کی جرت نہیں کہ ان مکتبوں کے باہر جا کے دھرنے دیں. پورے ملک کو یہ بلاک کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر. وہاں جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے, کیونکہ ادھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں, وہ ان کے اپنے لوگ ہیں پرنٹ کرنے والے. خواہ کشف المحجوب ہو, حشت بہشت ہو, تذکرۃ الاولیاء ہو, یہ ساری کی ساری کتابیں یہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں, آج تک پرنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے. تو یہ کہنا کہ جی یہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو ہم پوچھیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھی, تو اعلیٰ حضرت بھی جا کے گند پہ ہی بیٹھے. ایک کفریہ عبارت نکالی حفظ الایمان سے, جسے میں بھی کفریہ مانتا ہوں, میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. میں نے 10 سال پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی 19 گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بھی سینکڑوں کتابوں میں ایک چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان, اس کی بھی ایک کفریہ عبارت ملی. تو اعلیٰ حضرت بھی سینکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گند پہ بیٹھے تھے. بالکل, اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹرن لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی, تمہارے اعلیٰ حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی. ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہونا جی, اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس کی بزرگی فارغ. تھوڑے بابے کی بزرگی کیوں نہیں فارغ؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے اپنے اتھوں. دوسروں کے لیے کرائٹیریے اور اپنے لیے آپ انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں, جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ کہنا چھوڑ دیں. بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے. توبہ 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 توبہ. انہوں نے کہتے سوچا نہیں سی کہ ہمارا ہتھیار ہمارے اوپر چلے گا. پچھلے 100 سال سے انہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ساروں کو, حسام الارمین لکھ کر ہر بندے کو گستاخ کہنا. آج اسی طرح کی گستاخیاں اس سے بڑھ کر ان کے بزرگوں کی نکلی ہیں, تو کہہ رہے جی انجینئر صاحب آپ ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں. ہم نے آپ سے ہی سیکھا تھا, 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں, یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے اگر دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے. اب بھول گئے ہو سب کچھ.
یہ تمہارا پڑھایا ہوا سبق تھا، اور الحمدللہ ہم اس سبق کو اچھا سمجھتے ہیں بالکل. اسی لیے میں کہتا ہوں میں تو اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. اعلی حضرت نے وہ مشن ادھورا چھوڑا تھا، اس کی کمپلیشن الحمدللہ 100 سال بعد میں نے آ کے کی ہے. جس طرح نیوٹن نے گریوٹی کا ایشو ادھورا چھوڑا تھا، لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، وہ تو 300 سال بعد جب آئنسٹائن آیا تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب وہ سامنے لے کے آیا تو اس نے بتایا بھی گریوٹی تو فورس نہیں ہے، یہ تو ایشو ہی کوئی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ نامکمل مشن تھا جس کی تکمیل اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے. لہذا یہ بالکل آپ اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ اگر کریڈٹ پہلے نمبر پہ جاتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم کو جاتا ہے اس حوالے سے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2 آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کتابوں کے مصنفین کے ایمان کا معاملہ ہے تو جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ یہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ دیکھیں اپنی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عوام کو میرے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں. یہ تم کہلواتے ہو. میری جو 23 فروری 2013 کی ویڈیو ہے، جو پہلی ویڈیو تھی 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس سے لے کے آج تک میں ہمیشہ سٹارٹ اسی سے لیتا ہوں کہ ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا ہوگا، یہ الہاقی عبارت ہے، بعد میں کسی نے داخل کر دی. لیکن تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو نا اس کے حق میں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تم لوگ دفاع کرتے رہو، یہ تم لوگ کہتے رہو کہ یہ بزرگوں کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں. تو یہ ایک معصومانہ سا جملہ لکھنا کہ جی جب تک کنفرم نہ ہو ہم بزرگوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی آپ ہم پہ احسان نہیں کر رہے. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بزرگوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، عبارتوں پہ لگے گا. تمہیں تو یہ بھی توفیق نہیں مل رہی تھی کہ عبارتوں پہ فتویٰ دیتے، یہ تو ہماری وجہ سے دینا پڑ گیا نا. تمہیں تو صرف دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی عبارتیں نظر آتی تھی، اپنے بابوں کی نظر ہی نہیں آتی تھی. پرنٹنگ کر رہے تھے آج تک. تو یہ بالکل کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی موقف اس سے ہٹ گیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ دنیا سے جا چکے، اپنے اعمال کو بھگتیں گے. اچھے کیے تو جنتوں میں ہوں گے، برے کیے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے. ہمیں ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں انٹرسٹ ہے ان کے اس تعارف سے جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے. ان کتابوں کے اوپر، عبارتوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بزرگوں پہ تو کرتے نہیں، لیکن جب تم اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہو نا پھر ہم سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ آپ بالکل کلیئر کریں. پھر لکھتے ہیں پریس کی ایجاد سے قبل کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور کاتب حضرات اس کی نقل کر کے نسخے تیار کرتے تھے. بعض دشمنان دین نے دینی خصوصاً تصوف کی کتابوں میں تحریفات اور الحاقات کیے ہیں. یہ دشمنان دین کون ہے؟ یعنی یہ وہابی لکھتے رہے ہیں تصوف کی کتابیں. وہ تو تمہارے بزرگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ تمہارے بزرگوں کے اپنے ماننے والے تھے، انہوں نے غداری کی ہے پھر ان کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات تو بزرگوں کی بزرگی فارغ، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ ان کی کتابوں میں کفریات ڈلتے رہے. بزرگ کدھر مر گئے تھے؟ بزرگ نہ اپنی کتابوں کو تبدیل ہونے دیتے. اچھا اس کے جواب میں ہوتا کیا کہیں گے؟ وہ جی اللہ کی کتابیں بھی تو تبدیل ہو گئی ہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی کہیں گارنٹی نہیں لی تھی. گارنٹی صرف ایک کتاب کی ہے، وہ یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی گارنٹی لی ہے. اچھا اس کے جواب میں یہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں نے کہاں گارنٹی لی ہوئی تھی؟ جی لی ہوئی تھی. آپ کے بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں. ہر علاقے کا بزرگ لادہ سے ہوتا ہے جو وہ سارے معاملات چلا رہا ہوتا ہے. جی وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا کاکڑ صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اصل پرائم منسٹر پاکستان کے داتا صاحب ہیں. ہاں یہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ
میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر داتا صاحب سے ہی پوچھیں گے نا کہ سرکار کشف المحجوب کے اندر جو کفریات لکھے ہیں یہ کیوں داخل ہو گیا آپ کی کتابوں میں؟ ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی؟ ہمارے وہ خادم رضوی صاحب بھی، بابا جی بھی کہا کرتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے نا، امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک رہی۔ امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں نے اس میں کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، تیرے بابا کیوں نہ مر جان؟ غوث کتب ابدال جنہ دی ڈیوٹیاں نے، انہوں نے اپنے نبی نے غداری کیوں کی تھی ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا ان غوث کتب ابدال جو تمہارے جعلی کلیم کیے ہوئے ہیں لیکن تمہارے نزدیک تو اصلی ہیں، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ یہ کیوں نہیں مر جائیں؟ بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بزرگ کتے کی موت مرے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ انہیں ڈیلیٹ کروا سکتے تھے نگاہ مار کے، اور نہیں کروائی انہوں نے۔ واہ واہ، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، خانقاہیں آباد کی ہیں، جدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور آج جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا ہے تو تم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ چندے حلال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں تھی، تمہیں کہنا چاہیے پہلے بزرگ مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ نگاہ مار کے کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ ہاں، وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ اللہ نے ہلاک کیا تھا، اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی۔ اس کے بعد یزید کے دور میں، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ امت کا کام ہے کہ وہ کام کرے، لیکن امت میں تو بڑے یہ ہیں نا، ان کے غوث کتب ابدال جو نگاہیں مار سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارا فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔